بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد سرفراز اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی پہ اسلامک لیکچرز۔ ناظرین، آج کے معاشرے میں وراثت ایک اہم موضوع ہے۔ یہ ایک اسلامی موضوع بھی ہے، خاندانی موضوع بھی ہے، قانونی موضوع بھی ہے اور مذہبی موضوع بھی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندان میں چپکلش، خاندان میں لڑائی جھگڑے، عدالتوں کے چکر اور کبھی اولاد کا والدین کو گھر سے نکال دینا، والدین کا اولاد کو گھر سے نکال دینا، یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ قرآن کے اندر وراثت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور ہر چیز کے تفصیل بیان کر دی گئی ہے، ہر رشتے کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور سنت سے اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی فیصلوں کی روشنی میں سارے احکام موجود ہیں۔ ہم اسی وراثت کے احکام کے متعلق آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان قاری فضل اکبر صاحب، آپ ان کو مختلف پلیٹ فارم پر دیکھ چکے ہیں، سر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ مولانا عطاء الرحمن صاحب، مفتی عطاء الرحمن صاحب ہمارے ساتھ شریک ہیں، سر ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں۔ تلاوت قرآن پاک سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ وراثت ہمارا موضوع ہے۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ وراثت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی کیا اہمیت ہے، ذرا اس بات کو واضح کیجیے۔ بہت بہت شکریہ سرور صاحب کہ آپ نے معاشرے کے اس وقت کے بہت بڑے اہم، ضروری اور سلگتے موضوع پر آج کی گفتگو رکھی ہے۔ میں ایک دو نکات میں وراثت کی اہمیت اور ضرورت پہ بات کروں گا۔ قرآن حکیم نے مختلف اعمال کے لیے، جسے ہم فرائض مانتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ان میں سے صرف وراثت کے احکامات کے لیے فریضہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فریضہ اس لیے اس کو علم فرائض بھی کہتے ہیں۔ فریضہ اور فرض کے معنی ہے متعین شدہ چیز۔ گویا قرآن حکیم جن اعمال صالحہ کا ذکر فرماتا ہے، ان میں سے وراثت کی تقسیم کو قرآن نے اپنے الفاظ میں فرض کہا۔ گویا یہ متعین ہے، میں آپ، کوئی بڑا، کوئی ولی، کوئی تابعی، کوئی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ اس کو اگر ہم قرآن کے تناظر میں دو اور پہلو سے دیکھیں، دوسرا پہلو ہے ہم کسی بھی فرض کو لیں، جیسے قرآن حکیم نے فرمایا نماز فرض ہے، لیکن قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا کہ نماز فجر کی فرض ہے، ظہر کی اور عصر کی، یا فجر کی 2 رکعت ہوں گے، ظہر کی 4 رکعت، تو یہ قرآن نہیں بتاتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی فرمائی۔ لیکن اس طرح روزے میں قرآن حکیم نے فرمایا روزہ فرض ہے، حج میں قرآن حکیم نے حکم دیا فرضیت کا۔ جو جزوی تفاصیل ہے وہ سنت مطہرہ بتاتی ہے۔
لیکن یہ واحد فرض ہے کہ اس کی جزوی تفاصیل سب سے زیادہ قرآن حکیم بتاتا ہے صحیح. دو طرح سے. یعنی کس کا کتنا حصہ ہوگا. عدد قرآن میں سب سے زیادہ علم فرائض میں آئے، صحیح ہے. یعنی 1/2، 2/3 اور 1/8 یہ اعداد کی تقسیم، بلکہ عدد کو بھی توڑ کر، یعنی 1/8 کا ہونا، 2/3 ہونا، یہ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت میں بتایا. ہم علوم اسلامیہ میں عدد کے لیے ایک اصول جانتے ہیں کہ عدد خاص ہوتا ہے. یعنی اگر ہم کہتے 3 تو 2.99 بھی 3 نہیں ہوتا، اس طرح 3.1 بھی 3 نہیں ہوتا. صحیح. یعنی عدد خاص ہوگا وہی جتنا ہے. صحیح. تو اب قرآن حکیم اگر 1/8 بتاتا ہے، 1/4 بتاتا ہے، یا 1/2 بتاتا ہے تو یہ خاص ہوگا. اس میں اگر کمی بیشی ہوگی، صحیح. کوئی 1.29 کرتا ہے تو یہ 1.5 نہیں ہوگا، صحیح. بلکہ یہ 1/2 سے کم ہے. تو عدد کی کثرت اور عدد کا تعین یہ قرآن حکیم نے علم فرائض میں کیا ہے، باقی کسی فرضیت میں قرآن حکیم نہیں ہے. دوسرا، قرآن حکیم اس پر دائمی جنت اور دائمی جہنم کا ذکر کرتا ہے، اور ہم اصولاً یہ جانتے ہیں کہ وہ تمام احکامات ممنوعات جس پر قرآن حکیم جہنم کا ذکر کرے، آگ کا ذکر کرے، اللہ کے غضب کا ذکر کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وراثت پہ عمل نہ کرنے والا، اور نہ کرنا بھی 100% عمل نہ کرے، جسے ہم کہتے ہیں شرعی وراثت. یعنی کہ میں اور آپ اپنی مرضی سے کسی کو جی آپ کو ہم تھوڑا سا دے دیں گے، تو تھوڑا سا دینے سے فرض کا حکم ساقط نہیں ہوگا، وہ بھی حرام ہے، جس طرح کہ بالکل نہ دینا. تو یہ دو وہ اہمیتیں ہیں قرآن میں اس علم کے، کہ ایک تو اس کو فرض ٹھہرایا گیا، پھر اس کے نہ ادا کرنے پر حرام یعنی جہنم کا ذکر کیا گیا. اور ہم اعمال صالحہ کی بنیاد پر چونکہ کفر نہیں کہتے، دائمی جہنم تو کفر کی بنیاد ہے، یعنی اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس کی سزا کفر کے قریب رکھی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں، اب اپنے معاشرے کو دیکھیں تو سب سے زیادہ جس فرض سے ہم انحراف کرتے ہیں، یعنی ہماری نمازیوں کی تعداد، ہمارے روزہ داروں کی تعداد، ابھی رمضان گزر گیا، اب قربانی آ رہی ہے، جتنے لوگ قربانی کریں گے ان سب کے مقابلے میں پوری وراثت پہ عمل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اور یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں خاندان کے ادارے کو ٹوٹتے بکیرتے اور مشکلات کا شکار کر دیکھتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شریعت کے اس اہم حکم سے انحراف کیا. قاری صاحب، مفتی صاحب نے جو اس کی اہمیت بیان کی اور اس کی سزا بیان کی، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بنیادی عقائد، نماز، روزہ تو سکھاتے ہیں، صرف مدرسے میں وراثت کے احکام پڑھائے جاتے ہیں، عوام کے اندر اس کا شعور نہیں دیا جاتا. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے حوالے سے آپ کیا تجویز دیں گے؟ جزاک اللہ جی. محترم مولانا سرفراز اجمل صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس طرح مفتی نے ذکر کیا، یہ بہت اہم موضوع ہے، لیکن جتنی اس کی اہمیت ہے اس طرح لوگ اس سے واقف بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ایک تو علم کی کمی ہے، دوسری ہے کہ یہ مسلسل ہمارے یہاں پر تقریباً ناپید ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جس طرح مفتی نے ذکر کیا، قرآن میں اللہ نے ایک تو مکمل ایک رکوع اس حوالے سے اللہ نازل کیا سورۃ النساء کے اندر، اور پھر جگہ جگہ اللہ نے سورۃ النساء کے آخر میں بھی اللہ نے ذکر کیا، درمیان میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اور پھر اور بھی قرآن کے مختلف حصوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ تعلم الفرائض، فرائض کو سیکھو، یعنی اس کو فرض کہا ہے. وعلموها الناس، اور فرمایا کہ اس کو لوگوں کو سکھاؤ. لیکن لوگ نہ سیکھتے ہیں اور نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، نہ معاشرے میں لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اس سے واقف ہیں. دوسرے کہ لوگ اس وجہ سے واقف نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں کوئی مرتا تھا تو وصیت کرتا تھا کہ بھائی میرے مال میں اتنے فلان کو دو، اتنے. ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بالکل ایک متعین چیزیں ہے، حصے متعین ہے، ہر آدمی کا حصہ کس کو کہہ دے، کتنے دے. تو اس لیے لوگ اس سے ناواقف ہے کہ چلو ایک آدمی جب مر جاتے ہیں، پھر بہت اچھے لوگ جب نیک آدمی ہو تو کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی قاضی و مفتی کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد صاحب یا بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے مال ہے ہم کس طرح تقسیم کریں.
تو پھر وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو ایک طریقہ بتاتے. لیکن اس میں ایک میت جو مر جاتے اس کی جو ترک ہے اس میں 4 بنیادی چیزیں ہیں. صحیح ہے. ایک تو اس میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو ترک ہے اس سے تجہیز اور تکفین صحیح ہے. وہ اسے ادا کرے. صحیح ہے. اس کے بعد اس نے اگر کوئی اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے، صحیح ہے. اس سے کہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. ہم. میت کے اوپر قرضہ ہوتے ہیں اور وہ اس سے رہ جاتے ہیں. صحیح. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی جنازے ہی نہیں پڑھاتے تھے جب معلوم ہوتا ہے اس کے اوپر قرضہ ہے. صحیح. جب کسی کو قرضہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بھائی کی جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا. تو ایک میت کے جو میراث ہے اس کے قرضہ ادا ہو. صحیح. تیسرے نمبر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو وصیت ہے، صحیح ہے. اگر اس نے ثلث کے اوپر مطابق کوئی ایک کیا وصیت کی ہے اس کو ادا کرے. اس کے بعد جو مال رہ جاتے ہیں وہ ورثہ کے اندر تقسیم ہو جائے. صحیح. تو یہ علوم لوگوں کے پاس معلوم بھی ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر میراث کے میں جو حصے جن جنوں کے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو ظلم ہے اور پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، لوگ خواتین کو اسے نہیں دیتے، صحیح. بہنوں کو، بیٹیوں کو اس کو محروم کرتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں. بعض جگہوں میں تو بہنیں خاموش رہتی ہے، بیٹی خاموش رہ جاتی ہے کہ چلو والد صاحب کیسے کیسے مانگو. لوگ بھی اس کو عار دلاتے کہ تم اتنی کمزور ہو، ایک والد صاحب مر گیا ہے فوراً تم اس کے میراث مانگ رہے ہو. یا بہن کو لوگ طعنے دیتے ہیں کہ تم بھائی کی میراث کے لیے بیٹھے ہو. حالانکہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہمارے بہنیں، ہمارے بیٹیاں، اس کا جو میراث کے جو اسے شریعت نے مقرر کیا، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو جو حصہ ہے اس کو دے دیں. لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھا رہے، اور لوگ جو ہے معاشرے میں بھی اس کے مطابق جو ہے کوئی عمل نہیں. اچھا مفتی صاحب، جو قاری صاحب نے بات کی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں وراثت کے بنیادی اصول کیا ہیں، اور کیا مرنے کے بعد ہی وراثت تقسیم ہوگی یا مرنے سے پہلے بھی وراثت تقسیم کر سکتے ہیں یا وصیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے وراثت کی تقسیم کے اصول کیا تھے. قرآن حکیم کا یہ حکم غزوہ احد کے بعد نازل ہوا 2 ہجری میں. جب احد میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوئے تو ان کے ورثاء، ان کے بچیوں میں، ان کے رشتہ داروں میں، بیویوں میں مسئلہ پیدا ہوا کہ وراثت کس کو ملے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. عربوں میں وراثت کی تقسیم کی بنیاد طاقت تھی، یعنی بڑا بیٹا چھوٹے بھائی کو بھی نہیں دیتا تھا، اور چھوٹے بھائیوں میں اگر کوئی کمزور ہوتا، بیمار ہوتا، لنگڑا ہوتا، انہیں وہ گھوڑا نہیں سنبھال پاتا، وہ تلوار نہیں چلا پاتا، تو اس کو بھی حصہ نہیں ملتا تھا. کجا یہ کہ بہن بیٹی کو حصہ ملے. تو جب قرآن حکیم نے یہ احکامات نازل کیے تو یہ احکامات دراصل مردوں کے لیے ایک طرح سے مردوں کے حقوق کے خلاف تھے اور خواتین کے حمایت میں تھے. پھر قرآن حکیم نے اصول دیا کہ ہر وارث ہے، چاہے کوئی رجال وارث ہو یا نساء وارث ہو. قرآن حکیم نے ایک ہی سیغے میں دونوں ذکر کہ رجال کو بھی ملے گا اور نساء کو بھی ملے گا، انہیں جنس کی بنیاد پر کوئی محروم نہیں ہوگا. یہ اسلام نے حکم دیا. دوسرا، وراثت کے احکامات میں ریاست کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. صحیح. آج برطانیہ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں وراثت کی ایک شرح ہے. جیسے اگر 5 ملین سے زیادہ ہے تو اس میں 40% ریاست کو جاتا ہے. تو یہ اسلام کا طور امتیاز ہے کہ اس نے اپنی ریاست کا حصہ اس میں نہیں رکھا. پھر وراثت کے اس کے علاوہ بنیادیں یہ تھی کہ جی مردوں کو ملے گا، تو اسلام نے جنس کی تقسیم نہیں رکھی، عورتوں کو بھی حصہ بنایا، اور اس میں کسی بچے کو بھی محروم نہیں کیا. یہاں تک کہ باپ مر جاتا ہے، بچہ بھی پیدا نہیں ہے، تو بھی ہم کہتے ہیں وراثت اس کی رہے گی. ابھی یہ تعین چونکہ نہیں ہو رہا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو شریعت کہتی ہے ابھی انتظار کرے جب تک یہ تعین نہ ہو جائے کہ یہ کون ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ بنیاد معاشرے میں اسلام سے پہلے کچھ اور تھی، ظلم کی بنیاد تھی. اسلام نے اس کو اسلام. پھر قرآن حکیم نے 3 طرح کے ورثہ تقسیم کیے ہیں. پہلے کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض، وہ متعین شخصیات جن میں مرد بھی ہے خواتین بھی ہے. اور یہاں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ذوی الفروض میں بیٹا شامل نہیں ہے، بیٹی شامل ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ کہ بیٹا تو کوئی محروم نہیں کرتا تھا،
بلکہ بیٹا زیادہ ہڑپ کر جاتا. محروم ہوتی تھی بہن بیٹی, تو قرآن نے اس کا حصہ, بیوی کا بھی حصہ, بیٹی کا بھی حصہ, بہن کا بھی حصہ, یہ ذوی الفروض میں ڈالا. یہ 15 ورثہ ہے, ان میں خواتین زیادہ ہے, اس لیے کہ یہ کسی بھی حال میں محروم نہ ہو. ہاں, جب بہن کے ساتھ بھائی آ جاتا ہے تو وہ عصبہ میں چلے جاتا. اب دوسرا حصہ پھر ہے عصبہ. عصبہ ذوی الفروض سے اگر بچ جائے تو وہ عصبہ میں منتقل. ذوی الفروض میں ہر کو ملے گا, لیکن عصبہ میں جو پہلا ہوگا اس کو ملے گا. اگر اس کے ساتھ ذوی الفروض کا کوئی ہے تو ذوی الفروض والے کو یا دوبارہ یا اس کے ساتھ مل کر ملتا ہے. محروم ذوی الفروض والا کبھی نہیں ہوتا. اگر بالفرض کسی کے ورثہ ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو, عصبہ میں سے کوئی نہ ہو, تو تب ذوی الارحام میں جاتا ہے. ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض رشتے ہم بہت قریب سمجھتے لیکن ان کے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ انسانی معاشرہ ہے جس میں ہم خود سے تعین کرتے ہیں, قرآن حکیم فرماتا ہے تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے لیے نفع میں کون قریب ہے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا دوست, یہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے بہت قریب ہے, لیکن قرآن نے جو حصوں کی تقسیم کی ہے اس کے مطابق عمل ہوگا. تو یہ وہ ضرورت ہے کہ ہم حصوں کو متعین اور جس کا جو بنتا ہے اس میں کمی بیشی کے بغیر ادا کریں. اچھا, یہ وراثت کی تقسیم میں جو لفظ فریضۃ من اللہ ہے, اس کی اصطلاح کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حکومت اپنے قانون کے تحت اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہے وراثت کے احکام میں, یا انسان کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ اسلام میں اس حکم کی نزول سے لے کر خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, یعنی 2 ہجری کے بعد 11 ہجری تک, پھر پورا دور خلافت, اور اس کے بعد کی اسلامی جتنے تاریخ گزرے ہیں, اور تمام مسالک میں, یعنی فقی ہمارے مکاتب فکر جتنے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے احکامات کے نزول کے بعد ارشاد فرمایا لا وصیت للوارث, کہ اب کوئی شخص وصیت نہیں کرے گا کہ جی اس کو اتنا دے دے, اس کو اتنا دے دے. اب حصے متعین ہو گئے. تو چاہے اسلامی ریاست ہو, مسلمان امیر المومنین ہو, خلیفہ ہو, یا کوئی امام ہو, کوئی بھی ہو, وہ ان حصوں میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. وارث بھی وراثت دینے والا بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کے اس سوال سے ایک بہت اہم سوال اور جڑا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اب اگر بالفرض ایک باپ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسا کر لو, یعنی وراثت لا علمی کی وجہ سے, ناواقفیت کی وجہ سے, یا جان بوجھ کر اس نے گناہ کر لیا, غلطی کر لی کہ اس نے غلط تقسیم بتا دی, یا عموماً والدین کو اپنے کمزور بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے. ایک بیٹا اچھا کما رہا ہے تو جو کم کما رہا ہے, ایک بیٹا صحت مند ہے, دوسرا بیٹا کمزور ہے, تو والدین چاہتے کہ یہ کمزور کو ذرا زیادہ ملے, تو وہ بعض دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ورثاء کو چاہیے کہ اپنے باپ کو, اپنے دادا کو جہنم کی آگ سے بچائے, اور یہ مل کر کسی بھی دارالفتاء سے, کسی بھی عالم سے, یا کہیں سے بھی معلوم کرے اگر خود نہیں جانتے, اور جو درست تقسیم ہے اس پر عمل دراؤ. اس میں ان کو 2 ثواب ملیں گے. ایک تو ہمارا وہ بزرگ, ہمارا وہ باپ جو جہنم کا شکار ہو رہا ہے وہ بچ جائے گا. اور انہوں نے چونکہ بڑی قربانی دی ہے, دنیا میں سب سے مشکل کام ہے پیسہ چھوڑنا یا اپنے پیسے پہ کمپرومائز کرنا, چونکہ یہ ان میں سے کوئی اپنے حصے سے دستبردار ہوگا کیونکہ اس کے لیے تو زیادہ ہے, تو لہٰذا اس کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. معاشرتی لحاظ سے کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے, ایک گھر کی وہ بہو جس کے پاس باپ کے گھر سے بہت کچھ ہے, مطلب گھر میں ایک بہو ہے جو اچھی خاصی دولت کی مالک ہے, اور وہ بہو جس کے پاس کم ہے, جو بہو مالی لحاظ سے مضبوط ہے اس کی اس گھر میں عزت, اس گھر میں مقام اور مرتبہ بمقابلے اس بہو کے جس کو یہ حصہ نہیں ملا, وہ وہاں کمزور ہوتی ہے. قاری صاحب, مفتی صاحب نے جس طریقے سے بات کی ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک کمی ہے, بہت سے لوگ مثلا کسی کے 3 بیٹے ہیں, ایک نوکری کرتا ہے اور 2 نوکری نہیں کرتے, یا بیٹی پڑھی لکھی ہے وہ جاب کرتی ہے, دوسری بیٹیاں جاب نہیں کرتی,
تو وہ وراثت کی تقسیم میں کہتے ہیں کہ چلیں وہ بیٹا سیٹل ہے، اس کے پاس جائیداد سب کچھ اس نے بنا لیا ہے، تو اس کو اگر نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ انہیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے یا اپنے حکم کے مطابق کرنا چاہیے؟ نہیں، جس طرح مفتی صاحب نے تذکرہ کیا، ظاہر ہے کہ اسلام اور شریعت میں جو چیزیں متعین ہے اس میں تو آدمی کی ذاتی رائے اس میں دینا اور اس طرح ذاتی کوئی فیصلہ دینا وہ تو مناسب نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے جو فرمایا کہ فمن خاف من موصٍ جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، فرمایا کہ جو آدمی کسی موصی وصیت کرنے والے کے ظلم سے اور اس کے ناانصافی سے ڈرتے ہیں، تو جن نے وہ سن لیا کہ آدمی نے وصیت کیا کہ میرے مال کے اتنے حصہ فلان بیٹے کو دو، زیادہ اس کو دے دیا، ثلث سے کم تو کر، ثلث تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہے، یہ مال پورا لے کے ایک آدھ بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، یہ سارے بیٹوں کو بچوں کو محروم کرنا چاہتے ہیں، کسی اور جگہ میں دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جو ان کی وصیت سنی اس کو بھی اصلاح کرنا چاہیے۔ اور جس طرح مفتی نے ذکر کیا، یہ خود جو موصی ہے، جو وصیت کرنے والا ہے، اس کی بھی صحیح ہے، اسی غلط وصیت کے نتیجے میں وہ جہنم کا شکار ہوگا، اس نے غلط وصیت کی۔ اور شریعت نے جو حصے متعین کیے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ابھی اگر کوئی مرتے ہے تو اس کو اس طرح کوئی وصیت کرنا نہیں چاہیے، اس کو خیر کی وصیت، یہ خرم مراد مرحوم کے ایک کتاب ہے، اس نے جب وہ آخری عمر میں اس نے بچوں کو جو نصیحت کی اور وصیت کی، اس کو وہی لقمان حکیم کی نصیحت ہے کہ تم نمازوں کا خیال کرو، دینداری کرو، خراب جگہوں میں نہ جاؤ، دین کے کام کرو۔ تو ایک میت کو اپنی بعد میں جو بچوں کو اپنی صدقہ بنانا چاہیے اور اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، اسی کے اوپر توجہ دے، اس کو اس طرح وصیت نہیں کرنا چاہیے کہ میرے فلان بیٹے کو تو بہت زیادہ ملے اور فلان کو بالکل محروم کرے، یا یہ اسی وصیتوں میں لگ جائے اور بچوں کو اصل جو چیز ہے کہ جو آخرت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے وہ نہ کرے۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اس کے تو ایک پوری حکومت تھی اور اس کے پوری جو حکومت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، یہ خود ان کے گھر میں بہت مسائل تھے۔ آخر میں جب وفات پا رہے تو لوگوں نے ان سے یہی کہا کہ تم اپنی زندگی میں تو بچوں کو نہیں دے سکے، ابھی تو دو نا۔ اس نے کہا میرے پاس حلال ہے نہیں، حرام نہیں دوں گا کہ میں ان کو حرام دے کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈالو اور یہ مزے کرے۔ پھر کہا کہ میرے بچے نیک ہو، اللہ اس کو ظاہر ہی کریں گے، وہو یتولی الصالحین، اللہ تعالیٰ اس کی ولی ہے۔ تو ایک آدمی، ایک موصی، ایک میت جب وہ آدمی جب مر رہے، اس کو اس طرح کی وصیت نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے بچوں کو اس حوالے سے فکر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بھوک سے مریں گے، اللہ اس کو بہت کچھ دیں گے، اگر اس نے حلال اس کے لیے کم بھی چھوڑا ہے اللہ اس پہ برکت دیں گے۔ جس طرح عمر بن عبدالعزیز کے وہی بچے جو اس وقت کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ وقت بعد وہ ایسے اللہ نے اس کو نوازا کہ وہ ایک ایک مجلس پہ 100 گھوڑے وہ صدقہ کرتے تھے، اور بہت کچھ اللہ نے ان لوگوں کو جو اس سے پہلے حکمران گزرے تھے اور اپنے بچوں کو بہت کچھ چھوڑ کے وہ گئے تھے لیکن حرام کا تھا اور غلط طریقے سے تھا، تو وہی عمر بن عبدالعزیز کے بچوں سے مانگتے تھے اور وہ دیتے تھے ان کو۔ تو اس لیے ایک میت کو جب آدمی مرتے ہیں اس وقت ان کو خیر کی وصیت کرنا چاہیے، ایک تو بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، دوسرے کہ اس کو دین اور اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بچوں کو کہنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں نا عموماً جو بیٹیاں ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں ان کو زمینوں میں حصہ نہیں دیا جاتا، کہ کیونکہ بیٹیاں تو کھیتوں میں کام نہیں کر سکتی یا بیویاں کام نہیں کر سکتی، یا دیہاتی خواتین ہوتی ہیں وہ بزنس نہیں کر سکتی، تو بزنس کا حصہ ان کو نہیں دیا جاتا۔ اگر وہی بیٹیاں اور بیویاں اپنی مرضی سے وہ حصہ چھوڑ دیں تو کیا شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ اور بعض اوقات زبردستی رضامندی کروائی جاتی ہے کہ جو بیٹی نے معاف کر دیا، بیوی نے معاف کر دیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وراثت فرض ہے، تو کیا ہم میں سے کسی مسلمان کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ میں کوئی اور فرض چھوڑ دوں؟ جیسے نماز فرض ہے تو کیا کوئی شریعت، کوئی اخلاقیات، اقدار مجھے یہ اجازت دیتی ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں یا میں روزہ چھوڑ دوں؟ یعنی میرے والدین کبھی مجھ سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ جی تم نماز چھوڑ دو، یا معاشرہ؟ کسی سے یہ تقاضا نہیں ہو سکتا۔ تو معاشرہ یہ تقاضا کیوں کر سکتا ہے کہ آپ وراثت چھوڑ دیں؟ یعنی جیسے نماز روزے کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ہم 25 روزوں کو کے بعد 5 روزے نہیں چھوڑتے،
بلکہ وہ جو ایک روزہ کبھی کم ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی کیجیے ہمارا رمضان چھوٹا ہو گیا یا ہمارا ثواب پورا نہیں ہوگا، حالانکہ رمضان پورا ہے. صحیح بات. اس طرح اگر ہم 4 رکعت فرض نماز میں 1 رکعت چھوڑ دیں، اور 1 رکعت تو دور کی بات ہے 1 رکوع چھوڑ دیں، تو ہم سب کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی. تو اس طرح وراثت اگر کسی نے 1% بھی چھوڑ دی، یعنی یا لینا چھوڑ دیا یا دینا نہیں دیا، دونوں صورتوں میں حرام کام ہوا ہے شریعت. تو فرض ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فرض عائد ہے، میں اس میں اپنی مرضی سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اب یہی بات ہم بھائیوں کے لیے بھی کہتے ہیں، شریعت بھائیوں کے لیے بھی یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بھائی کا حصہ ہے تو اس میں بھی آپ کمی بیشی نہیں کریں، بیٹے کا حصہ ہے تو بھی لیکن یہ بات سب سے زیادہ خواتین کے لیے اس لیے آتی ہے کہ خواتین کے ساتھ اس معاملے میں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم صدیوں سے مسلمان ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم سب اس کے قائل ہیں کہ جی ہم 1500 سال سے 1400 سال سے مسلمان ہیں، لیکن عملاً ہم ایک فرض ترک کیے ہوئے. میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، آج اگر ہمارا امام صاحب اعلان کر دیں کہ جس شخص نے وراثت پوری نہیں دی وہ صف اول میں نہ بیٹھے، یعنی ہمارے صف اول، یہ دینداروں کا مسئلہ بتا رہا ہوں، عام معاشرہ تو دور کی بات، یعنی صف اول میں ہم پلانگ کر آگے جاتے ہیں، دائیں طرف بیٹھتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ ہمیں 1 اونٹ کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ہم نے وراثت پوری نہیں دی ہے تو صف اول کیا، کعبۃ اللہ میں امام کعبہ کے پیچھے اگر صف اول میں ہے تو تب بھی نماز ہی قبول نہیں ہے. یہ ہمارے اثرات ہیں وراثت کے. لیکن میں نے جہاں تک اس پہ تحقیق کی ہے، سرچ کیا ہے، معلومات لیے ہے کہ خواتین کو اس سے نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے یا وجہ کیا ہے. تو وجہ تو ہے دولت کی تقسیم کو روکنا. چونکہ اسلام کا بنیادی اصول معاشیات میں ہے ارتکاز دولت کو روکنا اور تقسیم دولت کو پلا دینا، دولت تقسیم ہو سب میں، صرف تمہارے اغنیاء تک نہ رہے. قرآن حکیم نے فرمایا بین اغنیاء منکم. وراثت میں دولت تقسیم ہو جاتی ہے، حصے تقسیم ہو جاتے ہیں، اور چونکہ خاندان اپنے ترم، اپنی بڑائی کی بنیاد دولت پہ رکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دیا تو وہ تو دوسرے خاندان میں گئی. ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ بیٹی کی قبر باپ کے ساتھ نہیں بنتی، بیٹی کی قبر باپ کے ساتھ بنتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بیٹی پرائے گھر کی ہے. ہم نے یہ سب محاورے بنائے ہیں. ایک گھر میں شادی کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ رہتا ہے، باپ اس پہ مزید خرچ کرتا ہے نا روزمرہ کے معاملات میں. بیٹی پہ تو روزمرہ کے معاملات میں خرچ نہیں کرتا، وہ تو اپنے سسرال میں، انہیں اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں روزمرہ کے اخراجات شوہر اٹھاتا ہے. پھر بیٹے کی اولاد، انہیں پوتوں پر بھی دادا خرچ کرتا ہے، نواسوں پہ تو نہیں کرتا، لیکن ان کو حصہ کم ملتا ہے. اس میں جب ہم نے تحقیق کی کہ ذمہ دار کون ہے تو دلچسپ حقیقت یہ سامنے آئی کہ خواتین خود اس کی ذمہ دار ہیں. انہیں مرد ظالم ہے لیکن اس ظلم کی بنیاد عورت ہے. اور وہ کیوں ہے؟ ایک عورت حصہ نہیں لیتی، چاہے یہ بہن ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو، انہیں اولاد کی ماں اور شوہر کی بیوہ. بیوہ حصہ نہیں لیتی. کیوں نہیں لیتی؟ جی بیٹے مجھے پال رہے. اچھا بیٹے پھر پالنا چھوڑ دیتے. تو اگر آپ حصہ نہیں لے رہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ 1 رکعت نماز چھوڑ رہے ہیں یا سرے سے نماز مان ہی نہیں رہے. تو جو عورت حصہ نہیں لیتی وہ یہ گناہ کرتی، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بیٹی ہو. دوسری بات اس میں نہ لینے کی جو بنیاد ہے کہ جی ہمارا بھائیوں کے ساتھ، باپ کے گھرانے کے ساتھ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، بھائی قبول نہیں کرتے، میکا چھوٹ جاتا ہے. حالانکہ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہن جب بھائیوں کے گھر آتی ہے تو وہ اس کی پیمنٹ کرتی ہے پہلے سے، یعنی اس نے ڈپازٹ رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے حصہ نہیں لے رہی ہوں، وہ یہی رہے گا آپ کے پاس، بس آپ مجھے آنے دیا کریں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ پہلے سے پیمنٹ. تیسری بات، جب یہ بیوہ یا بہن حصہ نہیں لیتی تو وہ اپنے اولاد کے ساتھ ظلم کرتی ہے. دراصل جب ایک فرد کو وراثت ملتی تو وہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ اپنے اولاد پہ خرچ کرتا ہے. تو ایک بیٹا بھی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، بیٹی کا جو حصہ ہوگا وہ بھی اولاد پہ، اس کی اولاد کو منتقل ہوگا.
یہ بیٹی ذریعہ بنتی ہے اپنے اولاد پر اس ظلم کی کہ اپنے باپ کا حصہ نہ لے کر وہ منتقل نہیں کرتی. اب یہ جو نواسے نواسیاں ہیں ان کا حصہ روکنے کا سبب یہ عورت بنتی ہے، صرف اپنی وہ جذباتی وابستگی کی وجہ سے مجھ سے باپ کا گھر چھوٹ جائے گا. تو یہ جو نہ لینا ہے، اس لیے آپ شریعت کا پورا مطالعہ کریں تو آپ کو شریعت میں وراثت دینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. وراثت معاف کرنے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، نہ شریعت میں کوئی طریقہ موجود ہے. تو کوئی شخص اپنی وراثت سے نہ تو دستبردار ہو سکتا ہے نہ اس کو معاف کر سکتا ہے، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اچھا، یہ بتائیں کہ اسلام پہ ایک یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر نہیں دیے اسلام نے. مثال کے طور پر گواہی کے معاملے میں ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی برابر سمجھی جاتی ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات ایک تو گواہی کے معاملے میں ہے تو اور ایک وراثت کے معاملے. گواہی میں تو پہلے آپ نے لفظ استعمال کیا حقوق کا، صحیح، اور یہی بنیادی بات ہے کہ کیا چیزیں حقوق ہے اور کیا چیزیں ذمہ داری ہے. صحیح. اسلام حقوق میں سب کو یکساں رکھتا ہے، صحیح. ذمہ داریوں میں اسلام فرق کرتا ہے، ٹھیک. اور یہ دنیا کا ہر نظام کرتا ہے. میں بھی پاکستانی شہری ہوں اور ایک فوجی بھی پاکستانی شہری ہے. پاکستان کا آئین اور قانون کسی بھی ملک کا وہ مجھ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میں ملک کے دفاع کے لیے لڑوں. صحیح. یہ ذمہ داری فوج کی ہے. اسی طرح قاری صاحب ایک مسجد کے خطیب ہے، امام ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، میری نہیں کہ میں وہاں نماز پڑھاؤں. صحیح. میری ذمہ داری نماز پڑھنے کی ہے. تو ہر معاشرہ، ہر سسٹم، ہر نظام، دیکھیں اسلام ایک کل ہے. وراثت، نماز، روزہ، ریاست، یہ اس کے اجزاء ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے کہ کسی ایک جز کو اچھا کر لے، مطلب سب لوگ نمازی ہو جائے. اگر سب معاشرہ نمازی ہو بھی جائے اور باقی احکامات پہ عمل نہیں ہو تو اسلام کے فوائد نہیں ملیں گے. جیسے ہمارے معاشرے میں نمازی بڑھ گئے ہیں لیکن معاشرہ تبدیل نہیں ہوا. تو کسی شخص کے حقوق کیا ہے، اس میں مساوات، ذمہ داری الگ الگ ہے. تو وہاں چونکہ گواہی حق نہیں ہے بلکہ گواہی جو ہے اسلام میں ذمہ داری ہے. اور اسلام نے ذمہ داری کی فرض عائد نہیں کیا ہے کیونکہ اس کے لیے باہر جانا پڑے گا. باہر کی ذمہ داریاں اسلام نے عورت پہ نہیں ڈالی، جس میں معاش کی ذمہ داری بھی ہے. بچوں کے نان و نفقہ، بیوی کا نان و نفقہ، خاندان کا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. تو یہ ادا کرے گا ایک مرد. اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن میں للرجال نصیب مما اکتسبوا مرد کے متعلق بھی بتایا، عورت کے متعلق، لیکن خواجہ سرا کے متعلق نہیں بتایا گیا. وراثت کے متعلق اس کی کیا تطبیق کریں گے اور اس کے کیا احکام ہوں گے؟ اسلام چونکہ صرف 2 صنف یا 2 جنسوں کا ذکر کرتا ہے، صحیح، مرد یا عورت. اسلام تیسری جنس کا قائل نہیں ہے. صحیح. اس لیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ وہ محروم ہوگا. یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا. ہمارے معاشرے میں ظلم کی ایک انتہا یہ ہے کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہوتا ہے. ظاہر ایک خواجہ سرا آتا ہے تو وہ کوئی اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ایک خاندان کے، تو وہ ایک تو اس کو خاندان سے کاٹ دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا اس کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. اور اس محروم اب اسلام اس کے تعین کرے گا عدالت کے ذریعے، میڈیکل کے ذریعے، کہ اس کو مرد کے حصے میں شمار کیا جائے یا عورت کے جنس میں شمار کیا جائے. جب ان میں سے میڈیکل کے لحاظ سے تعین ہو تو وہ حصہ ہے. اگر بالفرض کوئی اتنا زیادہ مماثلت رکھتا ہے کہ جنس کا یہ تعین ممکن نہیں ہو پاتا تو اسلام پھر بھی اس کے کہتے ہیں کہ اس کو حصہ مقرر ہے اور وہ ملے گا. یعنی اسلام کسی بھی حالت میں اولاد کو محروم نہیں کرتا. یہاں تک کہ اسلام ایک اور پہلو اس کا ہے کہ اسلام کسی کو عاق نہیں کرتا. یعنی ایک باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وراثت سے عاق کر دے، بیٹی کو عاق کر دے، یا اگر وہ خواجہ سرا ہے تو اس کو عاق کر دے، اگرچہ وہ اولاد نافرمان بھی ہو. اس لیے کہ والدین کی فرما برداری شریعت کا حکم ہے. جیسے نماز ہے تو اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو والدین وہ اللہ کا گناہ کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح اگر کوئی والدین کا خیال نہیں رکھتا تو یہ اللہ کا جرم ہے. اس کا ثواب اور جزا کرتا ہے تو ثواب، نہیں کرتا تو یہ اللہ دے گا. والدین سزا نہیں دے سکتے اس کو عاق کر کے. اچھا، اگر صاحب جو آگ کی بات ہو رہی ہے،
ہمارے معاشرے میں والدین جو ہے نافرمانی کی وجہ سے آگ کر دیتے ہیں، یا جو اولاد ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے یا ناپسندیدگی کی وجہ سے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں یا جو ویلفیئر ہوم بنے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ معاشرے میں جو یہ کیفیت ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ان کے علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ واقعی سر مفتی نے ذکر کیا کہ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ اولڈ ہاؤس کی طرح ادارے جو باہر ملکوں میں لوگ اس کو اپنے والدین کو بزرگ ادھر بھیجتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی اس طرح کے لوگ بننے جا رہے ہیں اور لوگ اپنے والدین کو ادھر بھیجتے ہیں۔ ایک بچے کے لیے سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ والد اس سے ناراض ہو، والدہ ناراض ہو۔ حقوق اللہ کے بعد جو سب سے اہم حق ہے حقوق العباد میں، وہ والدین کے حقوق ہے۔ قرآن نے تقریباً 7 جگہوں میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا۔ پھر والدین میں سب سے زیادہ حق جو ہے والدہ ہے، اور والدہ کے بعد جو ہے والد ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے والد یا والدہ کی نافرمان ہے تو اس کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اسی میں اگر وہ زندہ ہے، اس کو ہر قیمت میں جا کے والد اور والدہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اسی اگر اس حال میں کہ والدین مر جائے، اللہ نہ کرے سر آگ کے حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آخری عمر میں اور بالکل بہت مشکل میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ بہت دیندار نیک آدمی تھے، نمازی تھے، لیکن والدہ اس سے ناراض تھی۔ اس کی والدہ کو بلایا، والدہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ اس کو معاف کرو۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، مجھے بہت ستایا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں اس کو جلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو جل نہیں دوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ معاف نہ کرے، یہ مرتے ہی اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اس نے معاف کیا تو اس نے پھر وہ کلمہ پڑھ لیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، کسی کے والدین کسی سے ناراض ہے، اس کو ہر قیمت میں جا اس کو راضی کرے، لیکن پھر بھی اگر اس حالت میں وہ مر جائے، والدین دنیا سے رخصت ہو جائے اور وہ اس کے نافرمان رہ جائے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کے لیے وہ دعائیں کرے، استغفار کرے، اس کے صدقات کرے، حتیٰ یکتبہ اللہ بارا، حتیٰ کہ اللہ اس آدمی کو نیکوکار لکھیں گے۔ ایک آدمی جو اگر والدین کی زندگی میں اس کی خدمت نہیں کی، اس سے نافرمان رہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے بہت زیادہ اس کے لیے روئے، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کی اور والدین کے لیے استغفار اور صدقاتی چیزیں کی، تو اللہ اس کو بالآخر نیکوکار لکھوں میں لکھیں گے۔ تو جس کے والدین زندہ ہے اس کو غنیمت سمجھے، اس کی خدمت کرے، والدین کو دیکھنا ہی ثواب ہے۔ جن کے والدین نہیں ان سے پوچھے کہ پھر قبر میں جا کے اس کے لیے روئیں گے، تو ابھی سے چلی کوئی خدمت کرے۔ والدین کو زندگی میں اس کے سامنے اس کے فروٹ نہیں رکھیں گے، اس کی کوئی خدمت نہیں کریں گے، لیکن جب والدین مر جائیں گے پھر دیگر مولیوں کے سامنے والدین اور ہر طرح کی چیزیں دونوں رکھیں کو گے۔ خیال کرنا چاہیے۔ والدین کی کار صاحب خدمت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، آج دیکھا آپ نے وراثت کے احکام کے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے معاشرے میں جو یہ کیفیت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر والدین کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو وراثت کے احکام سمجھنا چاہیے، تاکہ یہ جو دینی فریضہ ہے اس کے متعلق ہم تقسیم بھی کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔